آج ہم جس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے وہ سوال یہ ہے کہ کیا خاتون کسی غیر مرد کو اپنا مرشد بنا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تصوف کی دنیا میں بڑا عام ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خاص طور پہ خاتون عورتیں یہ سوال لے کے اور مختلف علماء کے پاس جاتی ہیں کہ ان کو ان کا جواب مل جائے تاکہ یہ جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آج میں ڈسکس کروں گا اسی پہ اور اسی پہ فوکس کروں گا کیونکہ بہت سارے آپ لوگوں کے کمنٹس بھی آئے ہیں اس حوالے سے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو کور کر دیں۔ اور دوسری بات، اس بیان کو آگے لے کے جانے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے بڑا اچھا سپورٹ کیا ہے۔ میں نے جب یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا آپ کا ٹاپک بڑا مشکل ہے، لوگوں کو کم سمجھ میں آئے گا اور بہت آپ کے جو دیکھنے والے ویورز کم ہوں گے۔ تو میں نے اس ٹائم پہ بھی یہی بات کی تھی کہ دیکھیں، جو لوگ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، جیسے کلاسیکل میوزک ہوتا ہے تو اس کو بھی کوئی کلاس سنتا ہے تو میری بات بھی کلاس ہی سنیں گے، کوئی عام بندوں کی بات ہے نہیں، اس لیے عام بندے یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ آپ سب لوگ اپنے آپ کو خاص سمجھیں کیونکہ آپ یہ باتیں سن رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں، مجھے کمنٹ آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عامی نہیں ہیں، آپ خاص ہیں۔ خاص لوگوں کی خاص باتیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کی عام باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو موضوع یہ ہے کہ کیا خاتون کسی مرد کو اپنا مرشد بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے دماغ میں آپ رکھ لیجئے کہ مرشد اور مرید کا جو رشتہ ہے وہ روح کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ جو فیض دینے کا جو عمل ہے یہ روح سے روح تک کی بات ہوتی ہے۔ اس میں جسم کا، عمر کا، جینڈر کا کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ ہاں پھر بھی اگر کسی کو بھی، کسی عورت کو فیل ہوتا ہے کہ کسی مرشد کے پاس جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اگر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مرشد صحیح نہیں ہے۔ مرشد کے پاس جانے کے بعد، اس سے بیعت کرنے کے بعد ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اس کے سامنے بیٹھ کے، بالکل اس کے سامنے بیٹھ کے نظر میں نظر ملا کے آپ اس سے فیض لیں۔ یہ بھی پاسبل، پردے میں بھی آپ ان سے بات کر سکتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مرد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ ویسے دکانوں پہ نہیں جاتی کسی مردوں، مطلب زندگی میں آپ کسی دوسرے مرد سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی آپ کی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یہاں تک اسلام میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے اپنی ڈریسنگ کرنی ہے وہ آپ ڈریسنگ کریں۔ جہاں تک آپ کو حجاب کا کہا گیا ہے وہ حجاب رکھیں۔ اس حجاب میں رہتے ہوئے آپ کسی کو بھی مرشد بنا سکتی ہیں، کسی مرد کو بنا سکتی ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر آپ کو وہاں پہ اپنے آپ میں مطلب ایک بے چینی سی فیل ہوتی ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ کا مرشد میں غلطی ہے یا آپ میں کوئی غلطی ہے، یا تو آپ اپنے آپ کو سدھاریں یا مرشد چینج کریں۔ تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں، حجاب میں رہتے ہوئے جو بھی پروٹوکالز ہیں اسلام کے، ان پروٹوکالز میں رہتے ہوئے کوئی چیز لینے شاپ کیپر کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، ان سارے دنیا کے معاملات آپ چلاتی ہیں، بالکل اسی طرح حجاب میں رہتے ہوئے آپ مرشد بھی بنا سکتی ہیں حجاب میں رہتے ہوئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں جا کے آپ نے مراقبہ سیکھنے کے لیے اکیلا بیٹھ کے مرشد کے ساتھ آپ مراقبہ کر رہی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ یہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ آ کے میرے پاس بیٹھو اور آپ کے ہاتھ پکڑتا ہے یا آپ کو آپ کے اوپر کوئی ہاتھ لگاتا ہے، ٹچنگ کرتا ہے، یا بیٹھ کے آپ کو کہتا ہے کہ بیٹھ کے میرے ساتھ مراقبہ کرو اکیلے، تو وہ مرشد ڈھونگی ہے، وہ سادھو ڈھونگی ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے جتنا ہو سکے اپنی ماں بیٹیوں کو آپ بچائیں، کیونکہ یہ لوگ صرف اور صرف ہوس کی بھوک کے پیچھے اس طریقے کے کام کرتے ہیں۔ لیکن جو سچے کامل مرشد ہوتے ہیں، کامل لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اس طریقے کے عمل نہیں کرتے۔ اور آپ جب ان کے پاس جائیں گی، میں آپ ماؤں بہنوں سے بات کر رہا ہوں، تو آپ کو ایک سیکیورٹی کا احساس فیل ہوگا، آپ خود کو سیکیور محسوس کریں گی۔
تو ایسی کوئی بات نہیں، ان کی انرجی آپ کو بالکل سیکیور فیل ہوگی. کہاں پہ بھی اگر آپ کو کہیں پہ بھی ایسی انرجی فیل ہوتی ہے جہاں پہ انسیکیورٹی فیل ہو تو وہاں پہ آپ مت جائیں. باقی رہی بات، آپ کسی مرد کو بنا سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.